نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ایک سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے جو کہ ہم سننے کے قابل ہے، سننے کے لائق ہے، اور اس سے ہماری ایمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہت ایمانی کیفیت ہماری اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت پر یقین بڑھے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل، اور کچھ کہتے ہیں کہ ابی بن خلف، یعنی ان دو ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان دو ناموں میں سے کوئی ایک نام تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی، بوسیدہ ہڈی اس نے اٹھائی۔ کہاں سے اٹھائی؟ اس نے وہ بتھائے مکہ سے، اس نے ایک پرانی ہڈی نہیں ہوتی جو کہ ڈیڈ باڈیز کی ایک ہڈی ہوتی ہے، اور وہ جو مردہ لوگوں کی، اس کو اپنے ہاتھ سے اس نے اس طرح ریزہ کیا، یعنی چورا چورا کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو زندہ کرے گا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہو گئی، جس کا حال یہ ہو رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں جب اس نے یہ کیا تو کیا ہوا کہ یہ آیات یہاں پہ اس واقعے کے اس میں یہ آیات نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، جو اب ہم پڑھیں گے، اور اس کا بڑا زبردست جواب دلیل سے اللہ تعالیٰ نے دیا، یعنی اب جو آیات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھتا یہ انسان ان خلقناہ، کہ ہم نے اس کو بنایا، من نطفۃ، ایک قطرہ سے، فاذا هو خصیم مبین، اور وہ ہو گیا جھگڑنے والا اور بولنے والا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ جو آدمی ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا، جو مرد ڈالتے ہیں نا ماں کے پیٹ میں، یعنی یہ خود جو ہے یہ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے جو اس کے باپ نے ڈالا اس کی ماں کے پیٹ میں، یعنی یہ انسان کو، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نطفے سے پیدا ہوا۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس کو یاد کرتا، اللہ کی عظمت کو دیکھ کے شرماتا کہ میں خود کس چیز سے پیدا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور یہ جرت نہ کرتا، بلکہ مرنے کے بعد زندہ کرنے کی قدرت کو مانتا۔ تو اس نے ایسا نہیں کیا، اپنی اس چیز کو بھول گیا، میں نطفتن، کہ اس کو اپنے قطرے سے پیدا کیا، سو اس نے اس کو نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا، وہ اعتراض کرنے لگا، وہ جھگڑنے لگا، بولنے لگا، اعتراض کرنے لگا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے اوپر ایک مثل ڈالنے لگا، اور اس نے کیا کیا، ہماری شان میں اس نے ایک عجیب بات کی دی، مضمون ڈال دیا اس نے، ہمارے ساتھ میں ایک عجیب ڈال دیا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی اصل کو بھول گیا کہ اس کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا تھا، اس کو بھول گیا، وہ بات بھول گیا، اور ہمارے اوپر ایک مثالیں ڈالنے لگا کہ کیا مثال ڈالے، قال، کیا کہتا ہے یہ آدمی، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، کون زندہ کرے گا۔ ہم نے پڑھی نا مثال میں کہ یہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہہ رہے ہیں، من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو کہ جب وہ بوسیدہ ہو گئیں، تو کون زندہ کرے گا، یہ سوال پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیں۔ اب یہ جواب آپ سنیں، کتنا زبردست جواب ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یحیی الذی، ان کو وہ زندہ کرے گا، کون، انشأہا اول مرہ، ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنایا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، وہی زندہ کرے گا۔ پہلی تخلیق کے وقت ان ہڈیوں کا زندگی سے تو تعلق ہی نہیں تھا شروع میں، پہلی دفعہ
ٹھیک ہے نا، کوئی تعلق نہیں تھا. اب تو ایک مرتبہ ان میں حیات ہو گئی، ایک دفعہ اس میں زندگی سے تعلق بن گیا، اب ان کو حیات مل گئی، ان ہڈیوں کو جس میں یہ انسان ابھی موجود ہے. اب ان میں دوبارہ ان میں حیات پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ کون سا مشکل ہے اس میں دوبارہ ہدایت کرنا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے. یعنی شروع میں کسی چیز کا پیدا کرنا یا پیدا شدہ کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کرنا، وہ قادر ہے اس کے اوپر. تو اب اس